نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر آج آپ کے سامنے انشاءاللہ سورہ کہف کے بعض اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش ہوگی۔ سورہ کہف جہاں پر اپنے اندر حکمت، علم، دانش، دین، توحید، فکر آخرت، معاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کلی کے حوالے سے بہت سے اہم مضامین کو سموئے ہوئے ہے، وہیں پر سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اثر بھی رکھا ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے جمعے کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نور کا ایک حالے کو مقرر کر دیتے ہیں۔ نور کے دائرے کے اندر وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اگلے جمعے تک وہ نور اس کے ساتھ رہتا ہے۔ سورۃ کہف کے اندر یہ اثر بھی موجود ہے کہ جو اس کی پہلی 10 آیات اور بعض روایات کے مطابق آخری 10 آیات کو یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے پناہ دیں گے۔ دجال کا فتنہ بنی نوع انسان کے لیے زمین کے اوپر سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس موقع کے اوپر اس سے بچنا، اس سے اعراض کرنا، خاص طور پہ اپنی خواتین کو اس سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ انتہائی ضروری بات ہے۔ حضرات گرامی قدر کئی ایسے واقعات بھی دجال کے حوالے سے حدیث میں مذکور ہیں کہ ایک بندے کو اپنے ایمان کے اوپر، اپنی شخصیت کے اوپر بڑا اعتماد ہوگا، وہ دجال کے مقابلے پہ جائے گا، لیکن دجال اس کی سوچوں کے اندر کوئی اس انداز میں خلل ڈالے گا کہ اپنے ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر اتنے بڑے فتنے جس سے پناہ مانگنے کی دعا کے اندر، نماز کے اندر، تحیات میں دعا کے اندر تلقین کی گئی ہے، اس فتنے سے یہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یا بعض روایات کے مطابق آخری 10 آیات جو ہیں انسان کو اس فتنے سے بچا لیتی ہیں۔ چنانچہ ہمیں سورہ کہف کا ساتھ التزام کرنا، اس کو پکڑنا، اس سے تمسک کو اختیار کرنا، اس سے وابستگی رکھنا، اس کو اپنے پر لازم کر لینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر سورۃ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بعض دیگر مقامات کی طرح معاد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، یعنی آخرت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بعض ایسے ایک ایسے واقعے کو بیان کیا ہے جو واقعہ اس امر کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا سورہ بقرہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک بستی کو اجڑے ہوئے دیکھا تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 برس کے لیے سلا دیا اور دوبارہ اٹھایا، پھر ان کے گدھے کو دوبارہ زندہ کیا، ان کے کھانے اور پانی میں کوئی باس نہیں تھا۔ جب حضرت عزیر نے سارے منظر کو دیکھا تو اس بات کو سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کو یہ بات کہی تھی، ربی ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ تعالیٰ مجھے یہ بات دکھلا دے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کہی، آپ 4 پرندوں کو لیں، ان کو ذبح کریں، ان کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھیں، پھر ان ٹکڑوں کو پکاریں، جب آپ پکاریں گے تو ٹکڑے آپس میں مل جائیں گے، پرندے زندہ ہو کے اڑتے ہوئے آپ کی پکار کے اوپر لپکتے ہوئے آئیں گے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے گویا اس بات کو سمجھایا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے کے پر اللہ کے حکم سے پرندے زندہ ہو کر واپس آ سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پر انسانوں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ اگر زندہ کرنا چاہیں تو اللہ کے لیے بات کون سی مشکل ہے۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح کا واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہے۔ یہ چند نوجوان تھے جن کی تعداد کا حقیقت میں علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ وقت کے ظالم بادشاہ کے مکر اور اس کے فتنے سے بچنے کے لیے غار کے اندر جا کے پناہ گزین ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 برس تک کے لیے سلا دیا۔ 309 برس کے بعد جب ان کو اٹھایا تو انہوں نے محسوس کیا گویا کہ ابھی دن یا کچھ اس کا حصہ سوئے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر رزق کو لینے کے لیے جس وقت وہ پہنچے تو ساری کی ساری بات آشکار ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 309 برس کے لیے سلا دیا تھا۔ بعد ازاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو غار کے اندر پہنچا دیا، اور کس انداز کے اندر ان کا خاتمہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے علم میں یہ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے بھی اس بات کو ثابت کیا، جو پروردگار عالم 309 برس تک انسانوں کو سلا کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، قبروں کے اندر سے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے چندنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت و کلام حمید کے مختلف مقامات پہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ
بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسان یہ سمجھتا ہے شاید ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، ہم تو اس کی انگلیوں کے اوپر جو موجود لکیریں ہیں ان کو بھی دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسان کو اپنے ارادے کے نتیجے کے حوالے سے تیقن کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انسان کو جب بھی بات کرنی چاہیے انشاءاللہ کہہ کے بات کرنی چاہیے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب بھی انسان کوئی بات کرے یہ بات کہہ کے بات کرے انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، اس کی وجہ یہ ہے اگر اللہ کی مشیت ہوگی تو انسان کا ارادہ پورا ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوگی تو انسان کا کوئی بھی ارادہ پورا نہیں ہو سکتا۔ کئی مرتبہ انسان نے جانا دوسرے شہر میں ہوتا ہے، لیکن خاندان میں کسی کی وفات کی وجہ سے پروگرام معطل ہو جاتا ہے۔ انسان نے کسی دوست کی شادی پہ جانا ہوتا ہے، لیکن دوست کی شادی کے پر جانے کی بجائے کوئی حادثہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ہسپتال جانا پڑ جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، گویا کہ انسانوں کے ارادے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں، چنانچہ انسان جب بھی کوئی بات کرے اس کو یہی بات کرنی چاہیے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، اور انشاءاللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اپنی بیویوں کے پاس گئے اور انشاءاللہ کے بغیر گئے، اور نیت یہ تھی اگر آج میری بیویوں کے یہاں پر بچوں کی ولادت ہو تو میں ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں مجاہد بناؤں گا، تو کوئی بچہ کسی بیوی کے یہاں پہ پیدا نہیں ہوا اور ایک مردہ بچہ پیدا ہوا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر بیوی سے اولاد عطا فرماتے، اور ہر بچہ جو تھا وہ گھڑ سوار بنتا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے نام میں اتنی برکت ہے، لیکن ہم ہر معاملے کے اندر انسانوں کی ول پاور کی بات کرتے ہیں، ان کی قوت ارادی کی بات کرتے ہیں، اسباب کی بات کرتے ہیں۔ ما فوق الاسباب مدد کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم ہر حال کے اندر بلا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے اسباب کے تابع ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ کون تھا جس نے غار کے اندر سے جکڑے ہوئے مسافروں کے اوپر سے ٹنوں وزنی پتھر کو ہٹا دیا؟ وہ کون تھا جس نے سیدنا یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات کو دلا دیا؟ وہ کون تھا جس نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری کو چشمے کے ذریعے دور فرما دیا؟ وہ کون تھا جس نے بڑھاپے کے عالم میں سیدنا زکریا کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا؟ وہ کون تھا جس نے سیدہ مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرما دیے؟ وہ کون ہے جو آج بھی چرند پرند کو کائنات کے ہر مقام کے اوپر رزق دینے والا ہے؟ وہ کون ہے جو مایوس دلوں کو زندہ کرنے والا ہے؟ وہ کون ہے جو روحوں کی اداسیوں کو دور فرمانے والا ہے؟ وہ کون ہے جو موذی امراض کو دور فرمانے والا ہے؟ وہ کون ہے جو بے اولادوں کو اولاد عطا فرمانے والا ہے؟ وہ کون ہے جو بے قراروں کے دلوں کو قرار عطا فرمانے والا ہے؟ وہ کون ہے جو عجیب و غریب قسم کی مشکلات کو آنن فانن حل فرمانے والا ہے؟ وہ کون ہے جو دکھی دلوں کو خوشیوں سے معمور فرمانے والا ہے؟ وہ کون ہے جو مدت سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے قیدیوں کی فریادوں کو سننے والا ہے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات یہ سارے کے سارے کام کرنے والی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ جب انسان بے قرار ہو، پریشان ہو، کسی ذہنی ٹینشن کا شکار ہو اور کسی معاملے کے اندر الجھن کا شکار ہو، الجھاؤ کا شکار ہو، تذبذب کا شکار ہو، تو ایسے عالم کے اندر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی نصرت کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، کمپنی کو اختیار کرنا چاہیے جو اللہ والے ہوں، جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت کے اندر بیٹھ کر انسان کے نفس کو قرار ملتا ہے، نفس کو صبر ملتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پوری زندگی کے اندر کئی مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کیا، طبیعت کے الجھاؤ کے دوران، ٹینشن کے دوران، اضطراب کے دوران، جب بھی کسی درس میں بیٹھنے کا موقع ملا، جب بھی اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا، جب بھی کلام اللہ کی تلاوت کو سننے کا موقع ملا، جب بھی حدیث پاک کو سننے کا موقع ملا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کی اداسیوں کو دور فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے توانائی کو عطا فرما دیا، اللہ نے گھبراہٹوں کو دور فرما دیا، اللہ نے غموں کو دور فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ انسان جب مشکل کے اندر ہوتا ہے، جہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پورے ذوق و شوق سے کرنی چاہیے، جہاں پر گڑ گڑا کے اس کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگنی چاہیے، جہاں پر اپنے گناہوں کے پر نادم ہو کر توبہ کے لیے آنسوؤں کو بہانا چاہیے، وہیں پر اس کو ہمیشہ اہل دین اور اہل حکمت اور اہل علم کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، ان کی کمپنی کو اختیار کرنے والا شخص اور ان کے مشوروں سے مستفید ہونے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستوں کو بنا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ دو ذمہ دار تھے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا، ایک مادی اعتبار سے بڑا، ایک مادی اعتبار سے چھوٹا۔ جو مادی اعتبار سے چھوٹا تھا وہ ایمان میں بہت ہی بڑا تھا، اور جو مادی اعتبار سے بڑا ذمہ دار تھا وہ ایمان سے بالکل ہی خالی تھا۔ حضرات گرامی قدر، اس کی گفتگو عجیب تھی، وہ یہ بات کہا کرتا تھا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا یہ گمان ہے قیامت قائم ہی نہیں ہونی، اور اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو جس طرح دنیا کے اندر قسمت میرے ساتھ ہے، اللہ کی تقدیر جس کو تم اللہ کہتے ہو وہ کی تقدیر میرے ساتھ ہے، جس اللہ نے دنیا کے اندر مجھے رزق کی بہتات دی ہے وہ اللہ قیامت کے دن میں مجھے رزق کی بہتات دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات، سارے کے سارے منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے تھے۔ اللہ ہر جگہ کے اوپر، ہر مقام کے اوپر ہونے والے ہر مکالمے کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹے ذمہ دار نے بڑے کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی، جب تو اپنی زمین کے اندر داخل ہوتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا کے اوپر اس کا شکریہ ادا کیا کر۔ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی، نہ یہ باغ ہوتا، نہ گلشن ہوتا، نہ درخت ہوتے، نہ گھاس ہوتی، نہ ہریالی ہوتی، نہ سبزہ ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، انہی مکالموں کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حجت کے لیے اس کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار نہیں تھا جو اس کی حالت کے اندر تبدیلی کو واقع کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا تھا، جس مال کے پر انسان اکڑتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اور اس مال کی نسبت اللہ کی ذات کی بجائے اپنی ذات سے کرتا ہے، اس مال کو دوام نہیں ہے، اس مال کو اللہ جب چاہیں تلف کر سکتے ہیں، اور اگر دنیا کے اندر اپنی ڈھیل دے بھی دیں تو آخرت کا عذاب انتہائی شدید ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اجتماع میں، اس کے پس منظر کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں واقعہ اس پس منظر سے آگے ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل کے اجتماع کے اندر موجود تھے، کسی بندے نے بنی اسرائیل کے اندر عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آپ کے ادب کو دیکھ کر، آپ کی رسالت کو دیکھ کر، آپ کے مقام اور منصب کو دیکھ کے سوال کر دیا، دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ حضرات گرامی قدر، علامہ الغیوب کی غیرت کو جلال آیا، حضرت حق کی غیرت کو جلال آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ بات کہی، تم دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤ، وہاں پر تمہیں ایک ایسا شخص ملے گا جس کے پاس ایسا علم موجود ہے جو تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے دو دریاؤں کے سنگم کے اوپر پہنچے۔ کیا ہوا؟ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ایک بندے کو پایا جس کے پاس اللہ کی عطا کردہ رحمتوں اور علم کا ایک خزانہ تھا، سمندر موزن تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بے پناہ علم دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہیں علمناہ، میں نے اس کو علم دیا، وہ عام آدمی نہیں ہوتا، وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے کہ دنیا والے علم کو حاصل کرتے ہیں، انسانوں سے حاصل کرتے ہیں، لیکن انبیاء نے علم کو حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جناب خضر کو کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا ہے، تو آپ نے بڑے ادب کے ساتھ ان کے سامنے اس بات کو رکھا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت والی باتوں کی معرفت دی ہے، میں بھی ان سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر کو اس بات کا علم تھا
کہ سیدنا موسیٰ کی طبیعت میں جلال ہے، آپ کی طبیعت جو ہوتی ہے بظاہر کسی ناحق بات کو دیکھ کر اس کے اندر غصہ اور جوش آ جاتا ہے. کہنے لگے انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے، اور آپ کیسے صبر کریں گے اس چیز کے بارے میں جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. حضرات گرامی قدر، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جناب حضرت خضر کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں، ایک کشتی کے اندر بیٹھتے ہیں. اترتے وقت حضرت خضر کشتی میں سراغ کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ ہم سوار ہوئے، اب کنارے پہ لگنے کی بات آئی تو حضرت خضر نے سراغ کر دیا. کہنے لگے آپ نے یہ بڑا عجیب کام کیا ہے. حضرت خضر کہنے لگے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرا صبر نہیں کر سکتے. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت، میرے بھولنے کے اوپر گرفت نہ کیجئے، میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا. آگے چلے ایک معصوم سے بچے کو دیکھا، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم جو تھے جوش میں آگے، کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے ایک بچے کو مار دیا، بغیر جرم کے مار دیا، بغیر کسی قصاص کے مار دیا، کس وجہ سے آپ نے مار دیا؟ حضرت خضر کہنے لگے میں نے کہا نہیں تھا الم قل لک انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرا صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو تمام حجت ہو چکا ہے، آپ جیسے چاہیں گے فیصلہ کریں گے، میں اب آپ کا صبر کروں گا. ایک بستی کے اندر پہنچتے ہیں، وہاں ایک دیوار کو گرا ہوا پایا، اور بستی والے بڑے عجیب ہیں، خوبصورت چہروں کو دیکھ کر، پر جلال پر نور بزرگوں کو دیکھ کر بھی آگے نہیں بڑھے، کوئی انٹرٹین نہیں کیا، کوئی ویلکم نہیں کیا. حضرت خضر نے اس بستی کے اندر ایک دیوار کو گرے ہوئے دیکھا، اس کو کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک ایسی بستی میں دیوار کو کھڑا کر دیا جس بستی کے لوگ بڑے ہی بے مروت ہیں، اگر آپ چاہتے تو اس کی کوئی مزدوری بھی حاصل کر سکتے تھے. حضرت خضر کہنے لگے اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ چکا ہے، اب آپ کی اور میری جدائی کا وقت آ چکا ہے. میں ان چیزوں سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں جن چیزوں کی حقیقت کا علم آپ کو نہیں تھا. وہ جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا تھا وہ ایک ایسے دریا کے کنارے جا کے لگی تھی جہاں کا حاکم ہر ثابت کشتی کو، ہر سالم کشتی کو جبرن اپنے خزانے میں داخل کر دیا کرتا تھا. وہ مسکینوں کی کشتی تھی، وہ اپنی مزدوری کو پورا کر رہے تھے. میں نے اس بات کا ارادہ کیا اس کے اندر عیب کو پیدا کر دیا جائے، چنانچہ اس عیب کی وجہ سے وہ کشتی جو تھی حاکم وقت کے ظلم اور اس کی دست برد سے بچ جائے گی. اور جہاں تک تعلق ہے اس بچے کی بات کا جس کو میں نے قتل کیا، تو بچہ جو تھا اس کے والدین کو اس کی وجہ سے مستقبل کے اندر ان کے ایمان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، اور نقصان بھی معمولی نہیں بلکہ کفر تک اس نقصان نے پہنچا دینا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے اس کے بدلے ایک ایسا بچہ دے گا جس میں صالحیت ہوگی، جس کے اندر جو ہے نیکی ہوگی، جس میں تقوی للہیت ہوگی. حضرات گرامی کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا. اور جو بے مربتوں کی بستی کے اندر میں نے دیوار کو کھڑا کیا اس کی وجہ یہ ہے وہ دیوار جو تھی وہ یتیموں کی دیوار تھی، اور ان کا والد بڑا ہی نیک آدمی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باپ کی نیکی و تقوی کو دیکھ کر اور ان یتیموں کے اوپر ہونے والی عدم سرپرستی کو دیکھ کر اس بات کا فیصلہ کر لیا جہاں پہ دیوار گری ہوئی تھی اس کے نیچے ان کے لیے اللہ نے خزانے کو دفن کیا ہوا تھا. میں نے دیوار کو کھڑا کر دیا. آپ جب جوان ہوں گے اس خزانے کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اگر دیوار گری ہوتی خزانے کے اوپر پہنچنے کا راستہ بن جاتا، نقب کو لگنے کے امکانات پیدا ہو جاتے. حضرات گرامی قدر، اور یہ بات کہی یہ اس چیز کی تعویل اور تعبیر ہے جس کے بارے میں آپ صبر نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی امر، اس میں اشارے کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی امر حکمت سے حالی نہیں ہوتا. کئی مرتبہ آنے والی بیماریاں، کئی مرتبہ آنے والی پریشانیاں بظاہر تو انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، لیکن وہی قربانیاں، وہی پریشانیاں، وہی تکالیف، وہی اضطراب، وہی مشکلات، وہی مشقتیں کئی مرتبہ انسان کو عام انسان سے اٹھا کر ولایت کے مقام کے اوپر پہنچا دیتی ہیں. کئی مرتبہ وہی تکالیف جو ہوتی ہیں انسان کو شب زندہ دار بنا دیتی ہیں. کئی مرتبہ وہی تکالیف جو ہوتی ہیں اس کو تہجد گزار بنا دیتی ہیں. کئی مرتبہ وہی تکالیف جو ہوتی ہیں اس کو عالم کی اسٹیج سے اٹھا کر امام وقت کی اسٹیج کے اوپر پہنچا دیتی ہیں. حضرات گرامی کا
قدر دوسری بات اس میں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات کے اندر کسی شخص کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے سب سے بڑا عالم میں ہوں، فوق کلی ذی علم علیم۔ وقت کے اندر اللہ نے بڑے بڑے علماء کو پیدا کیا، بڑے بڑے صاحب فضل لوگوں کو پیدا کیا۔ اگر کوئی مفسر قرآن ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی محدث اس سے بڑا موجود ہے، اگر کوئی محدث بڑا موجود ہے تو کوئی اس سے بڑا فقیہ دنیا کے اندر موجود ہے، کوئی فقیہ بہت بڑا موجود ہے تو ماہر علم الکلام اس سے بڑا موجود ہے، کوئی ماہر علم الکلام اگر موجود ہے تو فقہ الواقع کا اس سے بڑا عالم کائنات کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ کسی انسان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے سمندر کے اندر سے کیا دیکھا، اس دریا کے اندر سے کیا دیکھا؟ ایک چڑیا آئی، اس نے پانی پیا، اڑ گئی۔ ایک چڑیا نے پانی پیا تو اس کے بعد جناب خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا کہ اللہ نے آپ کو بھی علم دیا ہے، مجھے بھی علم دیا ہے، لیکن ہمارا علم الہی کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا چڑیا کے منہ کے اندر جانے والا جو پانی ہے دریا کے مقابلے کے اوپر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے کائنات کے اندر انبیاء سے بڑا عالم تو کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن علم الہی، علم علوم نبوت کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہے کہ دریاؤں کے اندر موجود جو روانی ہے اس کے اندر ایک قطرہ بھی اگر لے لیا جائے تو علم نبوت علم الہی کے مقابلے میں اتنا کم ہے، اور علم الہی علم نبوت کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی ترسیل کائنات میں سب سے زیادہ انبیاء کو کی ہے، سب سے زیادہ رسول اللہ کو کی ہے، لیکن رسول اللہ کا علم بھی علم الہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے علم کا عالم کیا ہے؟ اپنے علم کا عالم یہ ہے کہ سینکڑوں جنگلات کو پیدا کیا اور کروڑوں درختوں کو پیدا کیا، اور ہر درخت کے اوپر سینکڑوں پتوں کو پیدا کیا۔ ان اربوں پتوں میں سے جب کوئی پتا گرتا ہے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق گرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جناب ذوالقرنین کا بھی ذکر کیا۔ ذوالقرنین کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی، وہ بادشاہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل تھی، ان کے مختلف سفروں کا ذکر کیا۔ خاص طور پہ جو اہم ترین سفر ہے یاجوج اور ماجوج کا، علاقے کے اندر پہنچے، اس بستی والوں نے کہا یاجوج ماجوج نے یہاں پہ بڑی ظلم کی جو ہے داستان یہاں پہ رقم کی ہوئی ہے، لوٹ مار کرتے ہیں، یہاں سے چلے جاتے ہیں، پہاڑوں کے دامن میں وہاں فرار ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں، ہم مینوچکوں کے ہاتھ کے اندر جو ہیں باقاعدہ طور پہ یرغمالی بنے ہوئے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا لوہے کی چادریں لاؤ۔ لوہے کی چادریں لائی گئیں، ان کو جناب پہاڑوں کے درمیان کے اندر کھڑا کر کے ان کے درمیان سیسا پگھلا کر اور گرم تانبا پگھلا کر ان کو برابر کر دیا۔ اب یاجوج اور ماجوج اور بستی والوں کے درمیان جو تھی ایک دیوار کو کھڑا کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے لوگ ان کے شر و فتنے سے اس وقت تک بچے رہیں گے جب تک میرے اللہ تعالیٰ کا امر نہیں ہوگا۔ قرب قیامت وہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں جناب ذوالقرنین کی قائم کردہ دیوار کو چاٹ کر باہر نکلنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اور اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یاجوج ماجوج کی دنیا میں آمد جو ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں وہ بہترین کام کرنے میں مصروف ہیں، حالانکہ ان کے کام بدترین ہوتے ہیں۔ ان کا بدترین کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا کی دولت کو سمیٹ لیا جائے، دنیا کے ہر کام کو کر لیا جائے، دنیا میں شہرت کو حاصل کر لیا جائے، دنیا میں وقار کو حاصل کر لیا جائے۔ اگر ان کے ذہن کے اندر ہر چیز دنیا داری کے متعلق ہوتی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کی زندگی کا تو پورا پتہ ہوتا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے حبیب کو آپ ان کو یہ بات کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں بدترین کاموں سے آگاہ نہ کروں؟ بدترین کام یہ ہے جس نے آخرت کو فراموش کر کے اپنی ساری تگ و دو کو دنیا کی زندگانی میں کھپا دیا اور گمان یہ کرتا ہے بہترین کام کرنے مصروف ہے، در حقیقت وہ بدترین کام کرنے مصروف ہے۔ ہاں، اگر دین و دنیا میں توازن ہو، آخرت کی فکر ہو، نمازوں کا قیام ہو، روزے داری ہو، تہجد گزاری ہو، شب زندہ داری ہو، زکوٰۃ کا خیال ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، پھر تجارت کیجئے، کاروبار کیجئے، اچھی گاڑی رکھیے، اچھا بنگلہ بنائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر گرفت نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی آپ کو اجازت دیتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اللہ دنیا بھی اچھی دے آخرت بھی اچھی دے اور آگ کے عذاب سے بھی بچا لے. لیکن یہ کیا بات ہوئی جہاں پر نماز کی بات آئی نماز کو بلا دیا, جہاں روزے کی بات آئی روزے کو بلا دیا, جہاں پہ زکوٰۃ کی بات آئی زکوٰۃ کو بلا دیا, جہاں پر حج کی بات آئی حج کو بلا دیا. اور یہ سمجھنے لگے جو دنیا میں نے کما لی ہے میں دنیا کے اعتبار سے سب سے اونچا سب سے اعلیٰ ہو گیا ہوں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. حقیقت میں کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو گیا. حضرات گرامی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کر لیا کہ دنیا میں جتنے موجود اگر درخت ہیں وہ سارے کے سارے کلمے بن جائیں, اور دنیا کے اندر موجود جو ایک اور مقام کے پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی وضاحت کی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے موجود سمندر ہیں اتنے ہی 7 سمندر سیاہیاں بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے کلموں کو لکھنا شروع کر دیں, اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے. حضرات گرامی کا اللہ تعالیٰ کی تعریفات کو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں لکھ سکتے. اس کے بعد سورہ مریم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 معجزاتی ولادتوں کا ذکر کیا. ایک سیدہ مریم کے یہاں پر بن باپ کے بیٹے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ, اور ایک حضرت زکریا کے یہاں پر بڑھاپے کے اندر جناب یحییٰ کی ولادت ہوئی. حضرات گرامی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ عیسیٰ ابن مریم تھے, لیکن کئی لوگ غلط سمجھتے ہیں جو ان کو ابن اللہ کہتے ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے. جو پروردگار عالم آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو بن باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں وہ بالکل غلط بات کرتے ہیں. ان کی بات اتنی غلط ہے کہ ایسی بات کے پر زمین کا سینہ شک ہو جائے, ایسی بات کے پر آسمان پھٹ جائے اور اس پوری کائنات ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جائے کہ پروردگار عالم کے لیے کسی کو بیٹا مانا جائے. اور اس صورت کے آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. اس کے اوپر اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا, تھوڑی سی بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں. حضرات گرامی قدر دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جن کے 10 بیٹے تھے لیکن ان کا نام مٹ گیا. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جن کے پاس اربوں خربوں کے خزانے تھے لیکن ان کا نام بھی مٹ گیا. لیکن ہم نے دیکھا بخاری کا کوئی بیٹا نہیں تھا لیکن حضرت امام بخاری کا نام آج بھی زندہ ہے. ابن تیمیہ کا کوئی بھی فرزند نہیں تھا لیکن ابن تیمیہ کا نام آج بھی زندہ ہے. بخاری کو کیا ہوا اس کے بیٹے نہیں تھے لیکن ہم سارے کے سارے بخاری کے روحانی بیٹے ہیں. کیا ہوا ابن تیمیہ کے بیٹے نہیں تھے لیکن ہم ابن تیمیہ کے خود روحانی بیٹے ہیں. حضرات گرامی کے جو ایمان والا ہوتا ہے جو عمل صالح کرنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں زندہ و تبندہ کر دیتے ہیں. جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا, جس نے مالک کائنات کی رضا والے اعمال کو بجا لانے کا تہیہ کر لیا, جس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا, اللہ نے اس کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں امر فرما دیا. چنانچہ حضرات صحابہ کرام ہوں یا حضرات صحابیات ہوں, چنانچہ چاہے صدیق اکبر ہوں یا فاروق اعظم ہوں, عثمان ذی النورین ہوں یا علی المرتضیٰ ہوں یا حضرت عائشہ ہوں یا حضرت فاطمہ ہوں یا حضرت حسنین کریمین ہوں یا حضرت سید و سعد ہوں یا امام مالک ہوں یا امام ابو حنیفہ ہوں یا احمد ابن حنبل ہوں یا حضرت امام شافعی ہوں یا ابن تیمیہ ہوں یا ابن قیم ہوں یا حضرت شاہ ولی اللہ ہوں یا سیدین شہیدین ہوں یا حضرت علامہ شہید ہوں یا حضرت حبیب الرحمن ہوں, ان تمام لوگوں کا پیار اگر آج ہمارے دلوں میں موجود ہے تو ان کا ایمان و عمل کی وجہ سے موجود ہے. چنانچہ ہمیں بھی ایمان اور عمل کا راستہ اختیار کرنا چاہیے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آخرت میں بہت زیادہ فائدے عطا فرمائے گا, وہاں پر دنیا کے اندر بھی اس کے بہت فائدے ہیں. ایک بات تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی, دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں غلبہ بھی عطا فرما دے گا. آج ہماری مغلوبیت کا عالم تو یہ ہے کہ پاکستان جس کا دعویٰ ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا کہ یہ ریاست مدینہ ہے, آج حضرت رسول اللہ کی حرمت کی بات ہوتی ہے تو خان صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ایک جماعت ہے جو گن پوائنٹ کے اوپر فرانس کے سفیر کو ملک سے نکلوانا چاہتی ہے. 100 سال بھی احتجاج کر لو فرانس کو فرق نہیں پڑے گا. فرانس کی جو اپنی نارمز ہیں
وہ جاری و ساری رہیں گی۔ آج کا مسلمان حکمران اتنا کمزور ہے، اتنا ناتوا ہے، اتنا بے بس ہے کہ وہ حضرت رسول اللہ کی اہانت کو ایک نارم کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہے، ایک روایت کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت ایمان و عمل کا مضبوط جو تھا راستے پہ ہمارے جو تھے عمراء، ہمارے حکمران گامزن تھے، حضرات گرامی قدر اس وقت کسی کی جرت نہیں تھی کہ اسلام کو گالی دے، کسی کی جرت نہیں تھی حضرت رسول اللہ کو گالی دے۔ انہیں پتا تھا غیرت مند لوگ زندہ ہیں، لیکن پیچھے کیا بچا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور عمل والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے، ہمیں غیرت دے، ہمیں خودداری دے۔ اپنی ذات کے لیے ہم بڑے گرم ہیں، اور حضرت رسول اللہ شاعر اسلام کے لیے بڑے نرم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے، اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کا عمرانیہ سب کنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ کرونا کی وبا کو امت سے دور فرما، پورا من انسانیت سے دور فرما۔ اے اللہ کرونا سے نجات کے لیے مادی تدابیر کے ساتھ ساتھ روحانی تدابیر کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ ساری کی ساری وبائیں ہمارے اپنے نامہ اعمال کی شامت ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ کے اندر آ کر نادم ہونے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما۔ اللہ تو شافی و کافی ہے، اللہ اپنی جناب سے شفا کا نزول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ جتنے والدین توحید پہ فوت ہوئے ان کی باقی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسلام پہ زندہ رکھنا، ایمان والی موت نصیب فرما، کلمے والی زندگی، کلمے والی موت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد